اب میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں آج کے ہمارے جو ایکٹنگ قائم مقام صدر ہیں اور جن کی پوسٹیں میں اکثر ان کو اپلائی کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو قائم مقام صدر جن کو بنانے لگا ہوں یہ نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے اور شہزادہ ہے میرا پیارا بھائی تشریف لاتے ہیں ولید اعظم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو یہاں پر اکٹھ ہے اس کا بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہمارے جو اختلافات ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اوپر مشکل وقت جا رہا ہے اور یہ گزر جائے گا، تو ہمیں اس ٹائم تمام دوستوں کو اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر کوئی دوست اختلافی بات کرے تو لوگوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی کہ اس کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا۔ اور یہاں پر میں آپ کی وساطت سے یہ تمام گورنمنٹ کو اور دیگر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں، بطور ILF، بطور تحریک انصاف ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ ہمارا ہر اس شخص کے ساتھ اختلاف ہے جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی آج بڑی ضروری ہے جو کرنا چاہوں گا کہ جو ریسنٹ ایک توشہ خانہ کا اتنی عجلت میں فیصلہ کیا گیا اور نہ کسی قانونی تقاضے کو پورا کیا گیا، نہ کسی آئینی تقاضے کو پورا کیا گیا، نہ شرع کو دیکھا گیا، نہ مذہب کو دیکھا گیا۔ اب توشہ خانہ میں سب سے پہلے ایک رول ہے کہ پرزمپشن آف انوسینس، کہ جب تک کسی شخص کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، اس کے خلاف کوئی ڈیسیژن نہ آ جائے تو اس شخص کو پرزیوم کرے گی عدالت کہ یہ معصوم ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس کیس کے دوران جو پروسیڈنگ کے دوران ہوتا رہا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا ایک میگزم ہے کہ اگر انصاف دیر سے ملے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انصاف کا انکار ہے، کہ دیر سے ملا ہوا انصاف تو انصاف ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی ضرر پہنچتا ہے یا کسی شخص کو کوئی فنانشل پرابلم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو موقع کے اوپر اس کی ریمیڈی دی جائے۔ اگر آپ ایک وقت گزرنے کے بعد ریمیڈی دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی تصور کیا جائے گا جیسے کہ ریمیڈی ملی نہیں۔ اور اسی طرح سیم وقت پہ ایک اور میگزم ہے ہریڈ دا جسٹس از بریڈ دا جسٹس، کہ تیز ترین انصاف جس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، جب رول آف لا کو دیکھا نہ جائے اور مکمل اس کو موقع نہ دیا جائے ملزم کو یا مدعی کو کہ وہ اپنے حق میں ڈاکومنٹری، اورل اور الیکٹرانک کسی قسم کی ایویڈنس اگر وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی ضابطہ اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس محروم سے اس شخص کو محروم کرے گا تو یہ آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور اس کا مداوع کسی صورت ممکن نہیں۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انصاف کرتے ہوئے اتنی عجلت سے کام لیا گیا کہ سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اور اب آپ بکلا حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو اب یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے یہاں پر تمام ٹرائل، ضروری یا غیر ضروری، کم ضروری یا زیادہ ضروری، تمام ٹرائل جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں چلے گئے ہیں اور سپتمبر میں چلے گئے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ اس کو ابھی ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا تھا؟ لہٰذا یہاں پر ایک اور میگزم ہے کہ صرف اور صرف عدالتوں کا کام یہ نہیں کہ وہ انصاف کریں، بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف کرنا کام نہیں بلکہ انصاف کو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ انصاف آپ کو نظر بھی آئے کہ انصاف ہوا ہے۔ اب یہاں پر اب میں ایک ٹرم ہے گلوبلائزیشن یا گلوبل ولیج۔ گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک گاؤں کی طرح ہے۔ جیسے ایک گاؤں کے دوسرے کونے میں ایک بکری بچہ دے دے تو وہ ودن سیکنڈز پورے گاؤں میں خبر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اب دنیا بھی جو ہے اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے، لیپ ٹاپ نے
ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ یہاں پر عمل کرتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، انگلینڈ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اسپین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم ایسے عمل کریں، ایسے عمل کریں؟ اب خان صاحب جو ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کے ٹرائل میں جو اجلت سے کام لیا گیا، کیا دنیا نے نہیں دیکھا اس کو؟ کیا ہم نے میسیج دیا؟ ہماری جو جوڈیشری ہے اس کا جو اب تک جو رینکنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں. تو کیا اس طرح کے اگر ہم ڈیسیژن کریں گے یا اس طرح کے اگر معاملات کریں گے تو کون سا دنیا کا کاروباری بندہ ادھر آئے گا؟ کیسے ہمارے اوپر دنیا ٹرسٹ کرے گی؟ ہمارے نظام انصاف پہ کیا سوالیہ نشان نہیں اٹھے گا؟ لہٰذا ہمیں صرف اور صرف انصاف کرنا نہیں بلکہ انصاف کرتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے کہ ہم نے انصاف کیا ہے. لہٰذا میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ آج مشکل وقت ہے اور یہ گزر جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈٹے رہیں اور پرامن ہماری جیسے کہ پارٹی کا بھی یہ سٹانس ہے کہ ہم نے پرامن رہ کے، کیونکہ یہ املاک بھی ہماری ہیں، یہ گھر بھی ہمارے ہیں، یہ عدالتیں بھی ہماری ہیں، ہمارے ٹیکس سے یہ سارا کچھ بنا ہے. تو ہمیں یہ قطعاً نہیں چاہیے کہ ہم ان کو کسی طرح کا ضرر پہنچائیں یا ہماری وجہ سے ان کا کوئی نقصان ہو. تو ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سزا کو سسپینڈ کرے گی، جو کہ ان کا آئینی اور قانونی رائٹ ہے کہ 3 سال کی اگر سزا ہو تو اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، ہمارے ملک پر اپنا کرم کرے، اور ہم دوستوں پہ خاص طور پر وکلا کی اس ٹائم بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجا رہیں اور کسی بھی نیگیٹو بات پہ کان نہ دھریں اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ کوشش کریں. آپ وہ آزاد لوگ ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا، آپ وہ یہ آزاد لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان ان جماعتوں نے تباہ کیا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے جاپان کو 18 کروڑ روپیہ قرضہ دیا تھا، پاکستان نے مختلف ممالک کو ہم قرضہ دیا کرتے تھے. آج ہم دنیا میں جاتے ہیں ہمیں کوئی قرضہ نہیں دیتا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے بطور دوست، بطور پاکستانی کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور یکجا رہیں اور ILF کے پلیٹ فارم سے اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں. بہت شکریہ.